عالمی خفیہ ایجنسیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ روس نے 2014 سے اپنے فوجی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ڈالفن مچھلی کا استعمال دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ کچھ ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ جن میں بتایا گیا کہ کچھ ٹرین ڈالفنز روس کے خصوصی آپریشن کمانڈو دستے کو دی گئیں اور ان ڈالفنز کو چھپے ہوئے دشمن کی تلاش کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ 2022 میں سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے دیکھا گیا کہ روس نے سیواسٹاپول بندرگاہ کے باہر ڈالفن کے پنجرے رکھے ہوئے تھے۔ برطانوی خفیہ ایجنسی کی جانب سے اسی سال مزید بھی ایسے ہی پنجروں کی تصویریں سامنے لائی گئی ہیں کہ جن میں ڈالفنز کو رکھ کر ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اب تک ڈالفن کے کامیاب فوجی استعمال کے ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آ سکے، جبکہ ان کا استعمال ممکن ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی بھی تربیت یافتہ اور ویل ٹرینڈ تیراک، فوجی، جاسوس یا کسی قسم کا کوئی بھی شپ کسی بھی صورت ایک تربیت یافتہ ڈالفن سے بچ نہیں سکتا۔ دوسری جانب کچھ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ روسی بحری جہازوں اور فوج کو سمندر کی گہرائیوں میں موجود غوطہ خور فوجیوں سے نہیں بلکہ ہوا میں اڑتے ڈرون سے خطرہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مغربی ٹیکنالوجی نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے چلنے والی آبدوز نما کو بھی ممکن بنا دیا ہے، جنہیں سمندر کے اندر فوجی مشن کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں اور اسی لیے وہ الٹے سیدھے طریقے آزمانا ختم نہیں کر پا رہا۔ یہ بات بھی یاد رکھی جانی چاہیے کہ سیواسٹاپول کے بحری اڈے پر کئی بار ڈرون حملے ہو چکے ہیں، لیکن یہ بات زیادہ اہم ہے کہ فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی روس کی یہ ڈالفن بحیرہ اسود کی ایک مخصوص نسل ہے جسے بوٹل نوز یعنی بوتل کی ناک والی ڈالفن کہا جاتا ہے۔ یہ ڈالفن بہت انسان دوست ہوتی ہے اور بہت عقل مند جانور ہے۔ ماضی میں تو ایسے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں کہ جن میں ایسی ڈالفن نے ڈوبتے ہوئے انسان کو بچایا یا ان کے قریب سے شارک کو دور بھگایا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کے کچھ عالمی ماہرین کا ماننا ہے کہ اس ڈالفن کو بندروں اور کتوں سے بھی بہتر طریقے سے تربیت دی جا سکتی ہے، لیکن ان کی یہی صلاحیت ان کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث بھی ہے، کیونکہ 1960 کی دہائی میں ہزاروں کی تعداد میں ڈالفن کو پکڑا گیا تاکہ ان پر تجربات کی جا سکیں۔ ایوان روسیو، جنہوں نے اوڈیسا کے تحقیقی مرکز میں بھی کچھ عرصہ کام کیا، وہ کہتے ہیں کہ ڈالفن قید میں جلدی مر جاتی ہے۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تربیت کے مقاصد کے تحت ڈالفن کو خوراک نہیں دی جاتی، جس کے نتیجے میں وہ کمزور ہو کر یا بیمار ہو کر جلدی ہی مر جاتی ہے۔ اب تک لڑاکا ڈالفن کی افادیت کے شواہد نہ ہونے کے باوجود ان کے استعمال اور تجربات کا قدرتی طور پر نقصان ہوا ہے، جو یقینی طور پر فطرت اور قدرت کے خلاف جرم ہے۔ ان کی رائے میں یہ ڈالفن نایاب ہے اور اسے سمندر میں ہی رہنے دیا جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کے آغاز سے اب تک بحیرہ اسود میں اندازوں کے مطابق 3 مختلف اقسام کی 50,000 ڈالفن ہلاک ہو چکی ہیں۔ ایوان روسیو کے مطابق ان کی ہلاکت کی وجہ بمباری بھی ہے اور بحری جہازوں کے ہائیڈرو اکاؤسٹنگ نظام سے پیدا ہونے والا دباؤ بھی، یعنی ہم انسانوں کی آپس کی جنگیں خدا کی دوسری مخلوق جو کہ مکمل طور پر بے گناہ ہے اس کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جنگ و جدل سے محفوظ رکھے اور ہر کسی کی فیملی اور خاندان کبھی بھی برے یا جنگی حالات نہ دیکھیں۔ اگر آپ انسانیت کی بقا کے لیے ہونے والی اس دعا میں ہم سب کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو بگا فیکٹس کی تمام تر ویڈیوز اسی طرح بر وقت موصول ہوتی رہیں اور آپ کا اور ہمارا محبت کا یہ رشتہ اسی طرح قائم و دائم رہے۔